جی بالکل، وزیر آباد دریائے چناب میں پانی کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس وقت، اس سے اگر آپ کو آگاہ کریں تو اس وقت وزیر آباد ہیڈ مرالہ کے جو مقام پر پانی کی جو آمد ہے وہ 71,380 کیوسک پانی کی جو اس وقت آمد ہے، اور وہاں پر جو پانی کا اخراج ہے وہ 47,943 جو ہے کیوسک اس وقت وہاں سے جو پانی کا اخراج جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح وزیر آباد جو ہے ہیڈ ہانکی کے مقام پر دریائے چناب پر جو ہے پانی کی آمد ہے وہ 57,000 کیوسک جو ہے اس وقت ریکارڈ کی گئی ہے، اور وہاں سے جو اخراج ہے وہ 41,421 کیوسک جو ہے اس وقت جو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وزیر آباد ہیڈ قادر آباد کے مقام پر جو پانی کی اس وقت آمد ہے وہ 47,000 کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کی جو وہاں سے اخراج ہے وہ 38,941 کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی جو ہے رفتار ہے وہ بہت سلو ہے، پانی جو ہے وہ دریائے چناب اپنے معمول کے مطابق اس وقت جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ بالکل جو ہے وزیر آباد میں جو سیلاب کا خطرات ہیں وہ ٹال چکے ہیں، تاہم انتظامیہ ابھی تک بھی جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے اب انتظامیہ 1122 اور جو محکمہ لائیو سٹاک اور دیگر عملہ ہے وہ مختلف اسٹیشن انہوں نے ابھی بھی قائم کر رکھے ہیں کسی بھی ناشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے۔ فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے وہ مختلف دیہاتوں میں ابھی، جس میں سودرا، بیرام، ٹالی والا، ہیڈ مرالہ، رسول نگر اور اس طرح کے تقریباً درجنوں دیہات ہیں جن میں ابھی تک بھی فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے ابھی تک وہ قائم ہے، اور وہیں پر جو انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ان کو، جس میں امدادی سامان بھی جو ہے جس میں کشتیاں، لائیو وہیکل، ادویات اور لائیو جیکٹ جو ہیں وہ مہیا کر رکھی ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ 1122 کی تقریباً 9 جو اضافی اسٹیشن ہیں وہ بھی وزیر آباد کے ارد گرد کے جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں قائم کر رکھے ہیں۔ اس طرح تاہم میں آپ کو اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے دریائے چناب میں جو پانی کی وہ اس وقت جو ہے معمول کے مطابق بہہ چکا ہے۔ وزیر آباد کے ارد گرد جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی اب کسی قسم کا پانی کا فی الحال کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ جی سب بچے دادی اماں کے گرد جمع تھے۔ سب کو کہانی سننے کا بہت شوق تھا۔ دادی اماں نے کہا، آج میں آپ کو ننھی ہرنی کی کہانی سناتی ہوں۔ ننھی ہرنی بہت چلبلی اور بڑی شوخ تھی۔ نچلا بیٹھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اسے نئے نئے دوست بنانے اور نئی نئی جگہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ امی نے اسے سمجھایا تھا کہ اکیلے گھر سے دور نہیں جاتے اور اجنبیوں سے دوستی نہیں کرتے۔ ننھی ہرنی امی کی ہر بات مانتی تھی، لیکن ایک دن اپنے شوق میں گھر سے دور نکل گئی۔ شام ہونے کو آئی تھی اور ننھی ہرنی گھر واپس نہیں لوٹی تھی۔ امی ہرنی بہت پریشان تھیں۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، کہیں کسی شیر نے اسے شکار نہ کر لیا ہو۔ اس نے سوچا، چیتا تو بہت تیز دوڑتا ہے، ننھی ہرنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسا نہ ہو کہ بھیڑیوں کے گول نے اس پر ہلہ بول دیا ہو، وہ تو بہت ظالم ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ پانی پینے ندی پر گئی ہو اور مگرمچھ نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ سورج ڈوبنے سے پہلے ننھی ہرنی اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آتی ہوئی نظر آئی۔ امی ہرنی کی جان میں جان آ گئی۔ ننھی ہرنی کے ساتھ ننھا گینڈا اور ننھا زیبرا بھی تھا۔ اس نے بڑے جوش سے بتایا، امی میں ان نئے دوستوں کے ساتھ ندی پار گئی تھی، بہت مزہ آیا۔ دوستوں کے جانے کے بعد امی نے کہا، میں نے سمجھایا تھا کہ کسی اجنبی کو دوست نہ بناؤ اور کہیں جاؤ تو پہلے امی کو بتاؤ۔ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ ننھی ہرنی کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوری کہا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ امی کی ہر بات مانے گی۔ امی ہرنی خوش ہو گئیں۔ اچھے بچے امی ابو کا کہاں مانتے ہیں؟ دادی اماں نے کہا۔ آپ سب تو اچھے بچے ہیں نا؟ سب نے ایک ساتھ کہا۔ جی دادی جان۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔